دیکھو منیش، ایک بات یاد رکھنا، ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، اور اگر اس بات کو تم نے یاد رکھا تو یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ انور شاہ صاحب نے کہا تھا کبھی کہ ناکام نہیں ہوگے اگر ہماری اس بات کو تم نے یاد رکھا، کبھی ناکام نہیں ہوگے، ہمیشہ کامیاب رہو گے، ہر میدان میں کامیاب رہو گے، یہاں تک کہ اس دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی اگر ہماری اس ایک بات کو یاد رکھا۔ جب تمہارے دل میں اللہ کا ذکر ہے، تمہارے اندر اللہ کا ذکر اتر گیا، مرشد کی محبت کے، عقیدت کے، سرکار سیدنا غور شاہی مد ذلہ العلی کی عقیدت اور محبت کے چشمے ابلنے لگے سینے میں، جب یہ چشمے محبت اور عقیدت کے، مرشد اور دادا مرشد کی محبت عقیدت میں جب ابلتے ہیں تو یہی ہے نا سب سے بڑی علامت کہ تیرا ذکر اللہ پاک نے قبول کر لیا، تجھے دوست بنا لیا۔ اس دنیا میں ہے نا ہندو مسلمان، تو اس دنیا میں وہاں نہیں چلتا مذہب اور مسلک، وہاں صرف محبت چلتی ہے، کیونکہ سب کا خالق اللہ پاک ہے، سب کو اللہ نے بنایا۔ تو ہمیشہ یاد رکھنا منیش، جب تم یا کوئی بھی ہم سے کہتا ہے دعا کے لیے اور ہم دعا کرتے، اس کی یہ بات ہماری سماعت ہمارے کانوں تک پہنچنی چاہیے، شاہ صاحب میرے لیے دعا کر دیں۔ ہم تو کریں گے جب کریں گے، یار پہنچ گئی تمہاری بات، یا آستانہ نور ایمان ہے، پہنچ گئی تمہاری بات۔ اب ہم بہت ساری محفلوں میں کہہ چکے ہیں کہ یار بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہماری طرف سے گئی ہوئی یا ہمارے دل سے نکلی ہوئی کوئی دعا رد کر دے، کم ہوتا ہے ایسا۔ اور کب ہوتا ہے کہ جب تم نے اس بات کو، اب سنو بہت غور سے، listen me the carefully، اب سنو غور سے، جو ہم نے شروع میں کہا کہ کامیاب رہو گے، جب تم نے ہم سے کہا دعا کے لیے، ہم نے دعا کر دی، ٹھیک ہے جی، ہم نے دعا کر دی، اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری بہت کم دعائیں ہوتی ہیں جو اللہ پاک کی بارگاہ سے رد ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے تو دعا کر لی، پہنچ بھی گئی ہے جی، لیکن اس کے بعد تم نے کوئی ایسی بدعملی کی، کوئی ایسی حرکت کی، کوئی ایسی شعوری یا لاشعوری طور پر تم سے کوئی ایسا گناہ ہوا، کوئی ایسی بدعملی ہوئی، کسی کا دل دکھایا جی، کسی کو ناحق کوئی تکلیف پہنچائی اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے، اپنے کسی عمل سے، تو جان لو کہ وہ دعا جہاں تھی وہیں سے واپس ہو جائے گی، جان لو کہ وہ دعا جہاں تک پہنچی تھی وہیں سے واپس ہو جائے گی، مسترد، ریفیوز ہو گئی۔ وعلیکم السلام۔ تو منیش، یہ یار ایک بات میرا بچہ، یہ تم بھی یاد رکھنا، اور جتنے بھی لوگ ہیں، ہوتا ہے نا بہت سارا کہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ آتے ہیں شاہ صاحب سے دعا کے لیے، کہتے ہیں یار ہمیں تو اللہ پاک اس کے فضل و کرم پر، اس کی کریمی اور کبریائی پر، درگزر پر، عفو و درگزر، اس کی بخششوں پر، اس کی عطاؤں پر ہمیں تو وہ ناز ہے جی، ہمارا تو ناز اللہ پاک کے فضل پہ ہے، اس کی کریمی پہ، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یار ہماری بہت کم دعائیں ہوتی ہیں جو اللہ پاک رد کر دیتا ہے، لیکن دعا ہم تک پہنچ گئی، تم نے کہہ دیا شاہ صاحب دعا کر دیں، ہم نے دعا کر دی، اس کے بعد تم نے کوئی ایسی بدعملی کی تو بھول جاؤ پھر کہ دعا پوری ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ یاد رکھنا۔ اچھا، بدعملی صرف یہی نہیں ہوتی جو ہم نے چند باتیں آپ کو بتائیں، جھوٹ، غیبت، منافقت، ہیرا پھیری، یہ جو چار چیزیں ہیں نا جنہیں آج ہمارے سماج میں رواج بنا لیا ہے، جہاں جو یہ چار چیزیں ہمارے سماج نے ان چار چیزوں کو رواج بنا لیے، کوئی اہمیت نہیں دیتے، ہر گھر میں ہے یہ بیماری، ہر
علاقے میں، ہر قصبے اور محلے میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں، ہر جگہ ہے، یہ موجود ہے یہ بیماری جی۔ اور اہمیت کوئی نہیں کہ جھوٹ، غیبت، منافقت، یہ تو ایسا ہے جیسے صبح سلائس پر مکھن لگا کے ناشتے میں کھا جاتے ہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور یہ ہے سب سے بڑی بدکاری، سب سے بڑی حرام کاری، جسے اہمیت نہیں دیتے۔ منافقت کیا چیز ہے؟ منافقت حاویہ جو چھٹا درجہ ہے نا عذاب کا، دوزخ سے پہلے حاویہ چھٹا درجہ، اس میں جو سانپ ہیں زہریلے، انہیں کراہیت آئے گی ان لوگوں کو ڈسنے میں، انہیں کراہیت آئے گی ان لوگوں کو جو منافقت کرتے ہیں، جو غیبت کرتے ہیں۔ کتنی بری چیز ہوگی غیبت، منافقت، یہ ایسی چیزیں کہ زنا سے زیادہ، آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے، زنا سے زیادہ بڑا گناہ ہی ہے۔ آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے زانی ہو گئے، آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے زانی ہو گئے، کسی پر بیجا الزام لگانا، بہتان لگانا، کسی پر بیجا الزام اور بہتان لگانا، یعنی گھر میں بیٹھے بیٹھے زانی، زانیوں میں شمار ہوگا، یہ زنا جیسا گناہ ہے۔ کسی پر بہتان اور الزام بیجا، کوئی تحقیق نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی تصدیق نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس، اور آپ نے کسی پر الزام لگا دیا، بہتان لگا دیا، گھر میں بیٹھے بٹھائے زانی بن گئے۔ بتائیے نا یہ باتیں ہے، سچ بتاؤ بالکل، جتنے بھی لوگ سامنے بیٹھے ہیں میرے اور جتنے لوگ سن رہے ہیں ساری دنیا میں، ہے کوئی چیز اہمیت ان چیزوں کی آج کل؟ ہر جگہ پر، یہاں تک کہ آپ 10 منٹ 20 منٹ کے لیے کسی گاڑی میں سوار ہو کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں، اس گاڑی میں 10-20 منٹوں میں آپ کے کانوں میں جو آئے گا جھوٹ، غیبت، منافقت، یہ 3 چیزیں کھڑا فوراً لے لیں۔ آپ کسی دکان پہ بیٹھ جائیں، کسی ہوٹل پہ بیٹھ جائیں، کسی کے گھر میں جا کے بیٹھ جائیں، کسی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائیں، جہاں چاہے بیٹھ جائیں، یہ سب سے پہلے جو آپ کا ریسپشن ہوگا وہ ان 3 چیزوں سے ہوگا۔ ورنہ جھٹلا کے دکھائے کوئی، بیٹھا ہے انور شاہ، جھٹلا کے دکھاؤ، رد کر کے دکھاؤ ہماری بات، اس کو چھوڑ دو آستانہ نور ایمان کو اور میرے ٹیم کے لوگوں کو، یہ کریں جھوٹ، غیبت، منافقت، ان کی زبانیں جلا دوں میں۔ اتنا بڑا گناہ ہے یہ جو آپ کے گھروں میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کی نفسانی خواہشات میں جو اب تلی آتی ہے، جو ستیہ ناش ہوتا ہے آپ کے گھر کی خیر و برکت میں، آپ کے کاروبار کی، آپ کی ملازمت کی، آپ کی آمدنی کی خوشحالی فراوانی، اس میں جو تکلیفیں آتی ہیں، بے برکتی آتی ہے، وہ ان تین چیزوں کو سمجھ لو، غیبت، جھوٹ، منافقت، ہر گھر میں ہے، ہر جگہ پہ ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ بات کافی منیش آگے چلی جاتی ہے، پریشان مت ہو تم پریشان مت ہو، میں ابھی انشاءاللہ محفل کے بعد بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں تمہاری یہ التجا، تمہاری استدعا پیش کر دوں گا، اور رات میں اگر کوئی کیفیت آئی تو انشاءاللہ اللہ پاک کی بارگاہ پاک میں پھر رکھوں گا۔ اللہ پاک خیر کر دے گا یار، اللہ پاک خیر کر دے گا، جیسا گمان کرو گے ویسا عطا کرے گا، مگر اپنے اعمال کا خیال رکھنا۔ اس کے پاس کیا کمی ہے یار، اس کے پاس کیا کمی ہے، اس کی عطاؤں پہ تو ناز ہے، اس کی عطاؤں پہ تو جی رہے ہیں، ہمارا کوئی عمل کہاں اس قابل۔